أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج میں اس جگہ میں کھڑا ہوں، بہت ایک پاک زمین کے اوپر، اور اس زمین کے اوپر جنت البقیع، میرے پیچھے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور ادھر میں کھڑا ہوں جدھر 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ادھر دفن ہوئے۔ ام المؤمنین عائشہ اور صفیہ اور پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ادھر دفن ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور عثمان غنی کی قبر وہ آگے ہیں ادھر، اور فاطمہ زہرا، ایک بہت پاک زمین کے اوپر کھڑا ہوں۔ یہ ہے جنت البقیع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روز صبح شام ادھر چکر لگاتا تھا، اور صحابہ کو فرماتا تھا، مجھے جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ ادھر جنت بقیع آ جاؤ اور ان کے لیے دعا مانگو اور اللہ سے معافی مانگو۔ یہ جنت البقیع جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر فرماتا ہے اگر کوئی مسلمان ادھر دفن ہو سکتا ہے دفن ہو جائیں، میں ان کے لیے قیامت کے دن شفیع ہوں گا اور شفاعت کروں گا ان کے لیے۔ یہ جگہ بہت عظیم جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن 2 دن پہلے یہ دنیا سے گزرنے سے پہلے ادھر آیا، ان کے لیے بہت دعا مانگا، اور ادھر ہیں سعد بن معاذ کی رضی اللہ عنہ قبر، اور عثمان الغنی، اور 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کی ادھر جگہ ہوئی۔ یہ زمین کتنا خوش نصیب ہے، صحابہ کرام ان کے درمیان میں ہیں، اور ان سب کے لیے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ادھر آتا تھا ان کے لیے بہت دعا مانگتا تھا، اس لیے ہر مسلمان کے اوپر حق ہے جب ادھر آئیں ان صحابہ کے لیے اور سب جو مسلمان ہیں اس جگہ میں ان کے لیے دعا مانگیں۔ یہ بہت عظیم جگہ ہیں، مجھ سے زیادہ بات نہیں ہو سکتی، ادھر میں کھڑ کر میں بات کر رہا ہوں، لیکن ایک میں کوشش کر رہا ہوں ایک مسلمان تک پیغام جائیں، اور یہ زمین کا پتہ لگے کتنا عظیم و شان زمین ہے۔ اور یہ چیز سوچنا، یہ جو پتھر ہیں اور یہ مٹی ہیں یہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی، اور یہ جو پہاڑ ہیں ادھر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگاتا تھا اور صحابہ کرام کے لیے ہمیشہ دعا مانگتا تھا۔ ایک دن سعد بن معاذ شہید ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو دفن کیا، اور اس کے قبر کے آگے کھڑ کر بہت رو رہا تھا۔ پھر یہ چیز فرمایا اس سعد بن معاذ کے لیے اللہ کا عرش وہ ہل گیا، کیوں اتنا شہید کی رتبہ تھی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ عثمان الغنی اس کو خوارج نے قتل کیا، اور ادھر آ کر اس کو بھی علی رضی اللہ عنہ دفن ہو گیا۔ علی، عثمان، فاطمہ، ابراہیم، قاسم، صفیہ، سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، سب 10,000 صحابہ کرام اس جگہ میں ہیں، بہت خوش نصیب ہیں یہ زمین۔ اور اس قبر میں، اس جنت البقیع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا بھی دفن ہے، العباس بن عبد المطلب، اور الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے حدیث، یہ سردار ہیں اور جنت میں لڑکے کا سردار الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ادھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین سے وہ ادھر دفن ہو گیا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دی، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ادھر دفن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی خوشخبری دی، اور بہت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن مضعون صحابی تھا، وہ پہلا جو دفن مہاجرین سے ادھر ہویا وہ ہے عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالی عنہ، پہلا صحابی جو دفن ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دفن کیا جنت البقیع میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعفر الصادق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا تھا، اہل البیت، جعفر الصادق وعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ الزہراء، سب کی یہ زمین میں ان کی جنت ہیں، یہ زمین بہت خوش نصیب ہے۔ یہ پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں ادھر، یہ سب وہ صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی گواہی دیتے ہیں۔ اور عثمان غنی کی قبر ادھر آگے ہیں، اس کو خوارج نے قتل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی خوشخبری دی، لیکن امتحان کے بعد۔ اور عثمان الغنی جیسے سیرت میں آتا ہے، وہ ہمیشہ وہ جنت البقیع کی زیارت کرتا تھا اور اس جگہ جاتا تھا جدھر اس کی ابھی قبر ہے، یہ فرماتا تھا ادھر ایک نیک شخص دفن ہوئے گا۔ بالکل سچ بولا عثمان الغنی رضی اللہ عنہ، اس کی قبر اس جگہ میں تھی جدھر فرماتا تھا ادھر ایک نیک شخص دفن ہوئے گا۔